الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها معزز سامعین، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے، یعنی کہ اس بندے کی طاقت سے زیادہ اس پر اللہ پاک ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ جو بندہ جتنا برداشت کر سکتا ہے اللہ شریعت کے احکام کو اس پر اتنا ہی لاگو فرماتے ہیں۔ بعض بندے بیٹھے بیٹھے بات کرنے لگ جاتے ہیں، جی شریعت بہت مشکل ہے، شریعت پر عمل کرنا بہت دور ہے، اب کیا کریں، یہ ہے وہ ہے۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ ایک بندہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے قیام فرض ہے۔ اگر وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیمار ہے، چکر آتے ہیں، تو شریعت کہتی ہے بیٹھ کے پڑھ لے۔ بیٹھ کر بھی چکر آتے ہیں تو ٹیک لگا لے، نہیں تو تھوڑا سا سو جائے، اشارے سے نماز پڑھے۔ رمضان کا روزہ ایک بیمار بندہ نہیں رکھ سکتا، عورت حاملہ ہے، تکلیف ہوتی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے فی الوقت روزہ چھوڑ دے، بعد کے اندر جب ٹھیک ہو جائیں، روزہ رکھنے کی طاقت قوت آ جائے تو بعد میں رکھ لیں۔ تو معلوم ہوا دین آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے، دین دور نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں۔ تو آج کا مسئلہ بھی کچھ ایسے ہی ہے، بعض لوگوں نے اس مسئلے میں شدت اختیار کی ہوئی ہے۔ مثلا میاں بیوی ہم بستر ہوئے، ہم بستری کے دوران جو کچھ کپڑے ان کے بدن پہ تھے تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ ناپاک ہو گئے، ان کو اتارو، دوبارہ دھو کے پہنو۔ نہیں جی، جب تک کپڑے پہ گندگی نہ لگے وہ کپڑا پاک شمار ہوگا۔ میاں بیوی کے بدن پر جو کپڑے تھے ان پر گندگی نہیں لگی، وہ پاک ہیں، وہ کپڑے غسل کرنے کے بعد دوبارہ بھی پہن سکتے ہیں۔ ہاں، جہاں گندگی لگی ہو صرف وہی جگہ ناپاک ہوگی، سارا کپڑا پھر بھی ناپاک نہ ہوگا، وہی جگہ دھو لیں، کپڑا پھر سارا پاک ہے۔ اسی طرح ہم بستری کے دوران جو کپڑے ہیں وہ بھی پاک ہیں اگر ان کو گندگی نہیں لگی، اور ہم بستری کرنے کے بعد کپڑے وغیرہ سے گندگی جسم سے خشک کر لی، تری وغیرہ صاف کر لی، اب غسل سے پہلے وہ کپڑے پہن کے گئے غسل خانے میں، کپڑے اتارے اور دوبارہ غسل کر کے پھر بھی وہ کپڑے پہن سکتے ہیں۔ اگر ان کو ہم بستری کے وقت نجاست نہیں لگی، ہم بستری کے بعد جب پہنے اس وقت بھی کوئی نجاست وغیرہ نہیں لگی تو تب بھی وہ کپڑے پاک ہیں۔ اسی طرح ایک عورت اس نے حیض اور مینسز کے دوران کچھ کپڑے پہن رکھے ہیں، تو آیا کہ وہ کپڑے پاک شمار ہوں گے، حیض کے بعد دوبارہ پہن سکتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ بعض اوقات عورتوں کو ایک مسئلے کی ضرورت اس وقت زیادہ پڑ جاتی ہے جب کوئی قریبی شادی آ گئی ہے اور عورت کے مینسز بھی آ گئے ہیں، تو بعض عورتیں قیمتی سوٹ اچھے والا جس پر کام بھی ہے، جی دبکا ہے، کوٹا کناری وغیرہ، ایسا سوٹ پہن لیتی ہیں، اور پھر فنکشن گزارنے کے بعد ظاہر بات ہے کہ اس سوٹ کو اتارنا پڑتا ہے۔ تو اب آیا کہ وہ سوٹ پاک ہے، آئندہ کسی وقت عورت جب پاکی کی حالت میں پہنے گی تو اس میں نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ تو یاد رکھیں، عورت حیض اور مینسز کے دوران جو کپڑے پہنے، چاہے وہ اچھے والے مہنگے ہوں یا ہلکے درمیانے کپڑے ہوں، جب تک ان کو وہ خون والی گندگی اور کوئی داغ دھبا نہ لگے اس وقت وہ کپڑے پاک شمار ہوں گے۔ ہاں، اگر ان پر بھی کوئی گندگی دھبا خون کا لگ جائے تو صرف وہی جگہ ناپاک ہوگی جس جگہ پہ خون کا دھبا اور داغ لگا ہے، بس اس جگہ کو دھو لیں، سارا سوٹ پاک ہے۔ تو عورت نے شادی فنکشن پہ کوئی اچھا سوٹ پہنا ہے، جیسا کہ وہ پہنتی ہیں، گھنٹے دو کے بعد اتار لیتی ہیں، اور دو تین سال اس سوٹ کو دھوتی بھی نہیں ہے، کیونکہ گھنٹہ دو پہننا ہے، اچھے کام والا سوٹ ہے، دھونے سے خراب ہو جائے گا۔ تو اگر مینسز کے دوران وہ سوٹ پہنا ہے، کوئی داغ دھبا گندگی کا نہیں لگا اور اس کو اتار کے رکھ دیا تو بعد میں بھی اس کو پہن سکتی ہے، وہ سوٹ پاک شمار ہوگا، ان کپڑوں میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے، ہم اس میں شدت اختیار نہ کریں۔ اللہ کے نبی کی شریعت نے ان کپڑوں کو پاک شمار کیا ہے، جب گندگی لگے گی تب ناپاک ہوں گے، اور
नापाक भी वही जगह जहाँ गंदगी लगी है वो जगह धो लें तो फिर वो सारा सूट पाक है। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।